فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور عظیم الشان کتاب اور بہترین کلام یعنی کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے توفیق دی ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا والیوم 2 یعنی دوسری جلد ہم پڑھ رہے ہیں اور خطبہ نمبر 37 پڑھیں گے آج ہم۔ پیج نمبر ہے 351۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام یجری مجرى الخطبۃ وفیہ یذکر فضائلہ علیہ السلام قالہ بعد وقت النہروانی، جو بمنزلہ ترجمہ جو بمنزلہ خطبہ ہے اور اس میں نہروان کے واقعے کے بعد آپ نے اپنے فضائل اور کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں جس طرح کہ ابن ابی الحدید کے کلام میں آیا ہے، جس طرح کہ ابن ابی الحدید کے کلام میں بھی آیا ہے، یہ خطبہ چند مختلف حصوں پر مشتمل ہے جس کے ہر مطلب پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مصادر نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید کے کلام سے شرح نہج البلاغہ میں یہی استفادہ ہوتا ہے کہ اس نے اس خطبے کو دیگر منابع میں مبسوط تر صورت میں پایا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ خطبہ 4 حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے زیادہ ربط نہیں رکھتے، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حصے کو الگ کیا اور یہ امیر المومنین کے کلام سے جو ایک طولانی خطبہ ہے جسے واقع نہروان کے بعد ارشاد فرمایا ہے لیا ہے۔ اس کے بعد مرحوم صدوق امالی میں نقل کرتے ہیں کہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ایک بوڑھا شخص گریہ کرتے ہوئے آیا اور حضرت کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی باتیں بیان کی کہ حقیقتاً اس خطبے کے مضامین سے مناسبت رکھتی ہیں، یہاں اس فرق کے ساتھ کہ حضرت علی علیہ السلام ضمیروں کو متکلم کی صورت میں اس خطبے میں لائے ہیں اور میں نے بصورت ضمیر مخاطب ان جملوں کو تکرار کیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ خطبہ مذکورہ طولانی سابقہ رکھتا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 433۔ پہلے حصے میں امام اپنی ان خدمات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں آغاز دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انجام دیں۔ فرماتے ہیں میں ان طوفانوں اور تند و تیز ہواؤں کے مقابلے میں جو دشمن کی طرف سے چلائی گئی تھی ایک پہاڑ کی طرح محکم کھڑا رہا اور نقطۂ ضعف کسی بھی طور میرے دامن زندگی میں وجود نہیں رکھتا۔ دوسرے حصے میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں مسلسل طاقتور ظالموں کے مقابلے میں اور مظلوم ضعیفوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں تاکہ ان کا حق لے لوں۔ تیسرا حصہ آئندہ رونما ہونے والے حوادث و واقعات کی روک تھام کے عنوان سے ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی ناروا بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، حالانکہ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے ان کی تصدیق کی۔ خطبے کے آخری حصے میں خلفاء سے بیعت کے عذر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مجبور تھا اپنے آپ کو بیعت کے میں مجبور تھا کہ حکم پیغمبر
پر مجبور تھا کہ اپنے آپ کو بیعت کے لیے پیش کروں اور اپنے حق کے لینے کے لیے قیام نہ کروں کہ مبادا مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پڑ جائے اور اس سے دشمن استفادہ کرے۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِینَ فَشِلُوا وَطَلَعْتُ حِینَ تَقَبَّعُوا وَنَطَقْتُ حِینَ تَعْتَعُوا وَمَضَیْتُ بِنُورِ اللہِ حِینَ وَقَفُوا وَكُنْتُ أَخْفَضُهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ صَوْتًا فَطِرْتُ بِإِنَانِهَا وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ وَلَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ لَنْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِي مَهْمَزٌ وَلَا لِقَائِلٍ فِي مَغْمَرٌ۔ میں نے اس وقت، ترجمہ اس کا یہ ہے، میں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے، اور اس وقت سر اٹھایا جب سب گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس وقت بولا جب سب گونگے ہو گئے تھے، اور اس وقت نور خدا کے سہارے آگے بڑھا جب سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ میری آواز سب سے مقدم، میرا اثبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تیز ہوائیں بلا سکتی تھیں اور نہ آندیاں ہٹا سکتی تھیں، نہ کسی کے لیے میرے کردار میں طعن و طنز کی گنجائش تھی اور نہ کوئی عیب لگا سکتا تھا۔ شرح و تفسیر۔ طوفانوں کے مقابلے میں اپنی جگہ قائم رہنا۔ اگرچہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس خطبے کے ابتدائی جملوں کو خلیفہ ثالث کے زمانے کے حوادثات سے متعلق سمجھا ہے کہ امام نے بارہا اس کو اس کے غلط کاموں سے منع کیا، حالانکہ دوسرے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن امام کے بات کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ بات پیغمبر اکرم کے زمانے بالخصوص آغاز اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں وَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِینَ فَشِلُوا وَطَلَعْتُ طلع کے مادے سے کسی چیز کی جستجو میں گردن تان کر رکھنا کے معنی میں ہے، اور دراصل طلوع کے مادے سے لیا گیا ہے، ظہور و اشکار کے معنی میں۔ حِینَ تُقَبَّعُ جو ہے وہ قباح کے مادے سے ہے، اپنے سر کو داخل کرنا کسی چیز میں، مثلا لباس و کرتا کے معنی میں آیا ہے، دراصل قبو سے لیا گیا ہے، اور یہاں کچھوے کی طرح اپنے سر کو اندر کر دینا اور صحیفہ حوادث سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے معنی میں ہے۔ وَنَطَقْتُ حِینَ تَعْتَعُوا مادہ متاع سے لیا گیا ہے جو لکنت زبان کے معنی میں ہے اور حرکات شدید پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اس لیے وہ افراد جو لکنت تیز زبان والے ہوتے ہیں اور زور اور حرکات ہوتے ہیں، وہ زور اور حرکات شدید کرتے ہیں کہ اپنے معافی الضمیر کو بیان کر سکیں۔ ترجمہ۔ اس وقت جب دوسرے سستی میں پڑے ہوئے تھے میں نے اسلام کے دفاع کے لیے قیام کیا، اور جب سب نے خود کو پوشیدہ رکھا تھا میں میدان میں آشکار ہوا، اور اس دن جب دوسروں نے لب سی لیے تھے میں نے بات کی۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمَضَیْتُ بِنُورِ اللہِ حِینَ وَقَفُوا وَكُنْتُ أَخْفَضُهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ صَوْتًا۔ فوت اصل میں ہاتھ سے کسی چیز کے نکل جانا، کسی چیز کا نکل جانا کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ دو چیزوں کے درمیان تفاوت اور دو چیزوں کی ایک دوسرے سے ایسی دوری کہ ایک دوسری کو درک نہ کرے اس کے لیے کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لفظ اس شخص کے مورد میں ہے جو دوسروں پر سبقت لے جائے یا اس کو پیچھے چھوڑ دے، اور بالائی جملوں میں یہی معنی مراد ہے۔ ترجمہ اس کا ہے اور اس وقت جب سب نے ڈر کے حکومت کو اختیار کیا تھا میں نور الہی کے ساتھ راستے پر چل پڑا، لیکن میں
فریاد نہ کرتا تھا اور نہ کوئی جنجال راہ میں ڈالا۔ میری صدا سب سے آہستہ تر تھی لیکن میں سب سے پیش تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَتِعْتُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَبْدَلْتُ بِرِيحَانِهَا۔ میں اس وقت مرکب پیروی پر سوار ہو گیا، اس کی لگام کو ہاتھوں میں تھاما اور پرواز کرنے لگا اور مقابلے کے میدان میں دوسروں پر سبقت لے گیا۔ رہان رہن کے مادے سے ہے، ایک چیز کو دوسرے چیز کے قریب رکھنے کے معنی میں ہے اور اسی وجہ سے قرضے کے لیے ضمانت کے طور پر رکھنے والی چیز کو رہن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مقابلوں کے انعامات اور دی جانے والی چیزوں کو بھی رہان کہا جاتا ہے۔ اور بالائی جملے میں استبدادیت بڑھنا سے مراد یہی ہے کہ اس مسابقہ الہی کے نام میں نے تنہا حاصل کیا، کا انعام میں نے تنہا حاصل کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کل جبلی لا تحرکہ القواسف ولا تزیلہ العواصف۔ قواسف، عواصف جمع قاصف اور آصف دونوں تیز ہوا کے معنی میں ہیں، لیکن پہلے کلمے کے مفہوم میں اور دوسرے ہلا دینا اور چیزوں کو اچک لینا کے مفہوم میں آیا ہے۔ اس بنا پر ان تیز ہواؤں کو جو درختوں کی شاخوں کو توڑ دیں قاصف کہتے ہیں، اور وہ بہت تیز و سری ہوائیں جو درختوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیں اور اپنے ساتھ لے اڑیں ان کو آصف کہتے ہیں۔ ترجمہ ہے، میری آواز سب سے مؤثر، میرا ثبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تیز ہوائیں ہلا سکتی تھیں اور نہ آندھیاں ہٹا سکتی تھیں۔ لم یکن لأحد فی مہمز ولا لقائل فی مغمز۔ مہیمز مادہ ہمز دراصل نچوڑنا، دباؤ ڈالنا کے معنی میں ہے اور مورود عیب جوئی میں، جس میں ایک طرف کو دباؤ کے تحت قرار دیا جاتا ہے، کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور کلمے سے مراد بھی جملہ بالا میں یہی معنی، یعنی کوئی جگہ عیب جوئی کے لیے مجمع نہ تھی۔ اور مغمز مادہ غمز سے ہے، یہ بھی دراصل نچوڑنا اور دباؤ بڑھانا کے معنی میں ہے۔ یہ اصطلاح میں دباؤ ڈالنے والے مورود میں لائی جاتی ہے کہ کسی تیز نوک والی چیز سے سواری پر اس کی حرکت کو تیز کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ اس مناسبت سے بہت سے موارد میں عیب جوئی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ غماز شخص عیب جو اور غیبت کنندہ کے معنی میں آیا ہے، اور امام کے کلام میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ ترجمہ، نہ کسی کے لیے میرے کردار میں طعن و طنز کی گنجائش تھی اور نہ کوئی عیب لگا سکتا تھا۔ اسی حصے کے آغاز میں امام 4 نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا، اس زمانے میں دوسرے سست اور کمزور تھے، میں نے کمر ہمت باندھ لی اور قیام کیا اور اپنے وظیفے کو انجام دیا۔ دوسرا، اس زمانے میں دوسروں نے ڈر کی وجہ سے اپنا سر کچھوے کی طرح چھپا دیا تھا، میں نے اپنی گردن تان لی اور دشمن کو ہر جگہ زیر نظر رکھا۔ توجہ رہے کہ طلع کسی چیز کی جستجو میں گردن کھینچنے کے معنی میں آتا ہے، وتقبع چھپ جانا اور کچھوے کی طرح سر چھپا دینا کے معنی میں آیا ہے۔ تیسرا، جب دوسروں کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں اور اہم اسلامی مسائل میں اظہار نظر اور اعلیٰ حقائق کے بیان سے رک گئی تھیں، میں نے بولنا شروع کیا اور حقائق کو بیان کیا۔ چوتھا، اس وقت دوسرے شک، تردد، حیرت اور سرگردانی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ میں پروردگار، نور ایمان و یقین یا نور قرآن و وحی کے سائے میں قدم بڑھاتا رہا اور بہت آگے نکل گیا، لیکن ان سب کے باوجود کوئی دعویٰ نہ کیا اور کوئی شور و شرابہ نہ کیا، اور یہی وہ چیز ہے جو کنتو اخفضہم صوتاً میں اس کی طرف اشارہ ہے۔
اس کے بعد نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں ان امور کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے عنان حکومت کو ہاتھ میں لے لیا اور اس میں قوت پرواز پیدا ہو گئی اور فضائل کی دوڑ میں بازی لے گیا۔ بعد والے جملے میں گزشتہ مسائل پر تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کی طرح کھڑا رہا اور کوئی حادثہ میرا سامنا کرنے پر قادر نہ رہا، اور ان سب کے باوجود پاک زندگی گزاری اور پاک رہا، اور کوئی شخص مجھ میں عیب تلاش نہ کر سکا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ ممکن ہے ان جملوں کا آغاز ظہور اسلام کی طرف اشارہ ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وہ پہلا شخص جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لایا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، اور ان ایام میں اسلام اور پیغمبر غریب تھے اور مومنین کم اور دشمن طاقتور اور حوصلہ مند۔ وہ شخص جو ہر جگہ اور تمام واقعات میں حاضر تھا اور اپنے تمام وجود کے ساتھ اسلام و قرآن کا اور پیغمبر اکرم کا دفاع کیا، وہ علی علیہ السلام تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یوم الدار جو اسلام کی 3 سالہ مخفیانہ تبلیغ کے بعد اعلانیہ طور پر تبلیغ کے آغاز کا سال تھا۔ تنہا وہ فرد جس نے دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک کہا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، اور لیلۃ المبیت میں وہی تھے جنہوں نے اپنی جان کو یقینی خطرات میں ڈالا، پیغمبر اکرم کا مردانہ وار دفاع کیا۔ جنگ خیبر کی داستان میں دوسروں کا قلعے کو فتح کرنے میں کمزوری دکھانا اور کمزور ترین دروازے کا علی علیہ السلام اور مضبوط ترین دروازے کا علی علیہ السلام کے دستے مبارک سے کھلنا، اور جنگ احزاب میں حضرت کا عمرو بن عبد ود سے مقابلہ جبکہ لشکر اسلام سے کوئی شخص اس کے مقابلے کے لیے جانے کو تیار نہ تھا، امام علی علیہ السلام کا اسے پچھاڑ دینا، اور ان جیسی اور مثالیں جنہیں تاریخ نہ بھولی اور نہ کبھی بھول پائے گی۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ قیام با امر اور باقی 4 جملوں سے خلفاء کے دور میں اسلام کا دفاع مراد ہو، کیونکہ مورخین اسلام نے لکھا ہے کہ جس وقت کوئی اہم مشکل مسلمانوں کے لیے پیش آتی، اس میں جو حلال مشکلات تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ثانی کا مشہور جملہ اللہم الا تبقنی لی معزلۃ لیس لہا ابو الحسنی، یہ حدیث مختلف تعبیرات سے اہل سنت کی بہت سی معروف کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ منابع کی تفصیلی آگاہی کے لیے کتاب الغدیر جلد نمبر 3 پیج نمبر 89 سے رجوع کریں۔ ترجمہ اس کا ہے، پروردگار جب ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسائل کے حل کے لیے حاضر نہ ہو مجھے زندہ نہ رکھنا، یا اس جیسے اور بہت سے جملے جو شیعہ اور سنی کتب میں واضح طور پر نقل ہوئے ہیں، اس دعوے کی زندہ دلیل ہیں۔ یہ مطلب اس قدر معروف اور مشہور ہے کہ بعض ارباب لغت عرب نے جملہ مشکلۃ لیس لہا ابو الحسن کو مشہور ضرب المثل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یہاں پر تیسرا احتمال بھی موجود ہے کہ تیسرے خلیفہ کے دستورات کی ناکامی کے بعد خلافت کے سلسلے میں قیام کرنے اور ان کے آخری دور خلافت اور قتل کے بعد رونما ہونے والے جان لیوا طوفانوں میں جس نے پوری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ممکن ہے حضرت کے ان جملوں کا اشارہ اس طرف ہو۔ جی ہاں، اس وقت مکمل طور پر اسلامی معاشرے کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور وہ دیوانے منافقین اور زمانہ جاہلیت کے باقی ماندہ افراد اور عرب کے مشرکین اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح پرچم اسلام کو سرنگوں کیا جائے۔ مسلمانوں کی امید کی کرن فقط حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ جی ہاں، وہی تھے جنہوں نے اس وقت قیام کا حکم دیا اور مسلمانوں اور اسلام کو مزید بکھر جانے اور تنزلی سے نجات دلائی۔ البتہ تینوں تفسیروں میں کوئی منافات نہیں ہے اور ممکن ہے وہ سب تصاویر مذکورہ تفسیر کے مفہوم میں جمع ہوں۔ کنتو اخفضہم صوتاً کی تعبیر میں امام کی تواضع سے مراد ان کامیابیوں کی طرف اشارہ ہو جو آپ کو حاصل ہیں۔ فرماتے ہیں، میں کسی بھی حالت میں دکھاوا اور شور شرابہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ہر حال میں ثابت قدم رہا، کیونکہ شور شرابہ کرنا کمزور اور ناتواں لوگوں کا کام ہے۔
وَعَلَاهُمْ فَوْتًا کا جملہ جو دوسروں پر سبقت لے جانے کے معنی میں ہے، ایمان، ہجرت، مبازرہ، جہاد اور سب فضائل اخلاقی میں پیش ہونا بھی اس مطلب پر تاکید ہے۔ بالخصوص ابتدا میں فا تفریح کا آنا گزشتہ مطلب کا نتیجہ ہے، اور فَطَرْتُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَبْدَأْتُ بِرِيحَانِهَا میں کامیابی کی سواری پر سوار ہو کر دوسروں پر سبقت لے گیا، اور یہ اس لیے تھا کہ میں نے ایک لحظہ بھی اپنے آپ میں سستی کو آنے نہ دیا، بڑے حوادث سے نہ ڈرا، فرصتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور کوئی شور شرابہ بھی نہ کیا۔ امام علیہ السلام بعد والے جملے میں اپنے آپ کو کوہ عظیم سے تشبیہ دیتے ہیں جو کبھی بھی تیز ہواؤں اور طوفانوں سے اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ پہلے فرماتے ہیں قواصف یعنی تیز طوفانی ہوائیں ان کو نہیں ہلا سکتی، اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں کہ عواصف ان کو جڑوں سے اکھاڑ نہیں سکتے۔ قواصف توڑنے والی تیز ہواؤں کے معنی میں ہے، اور عواصف بہت تیز طوفانی ہواؤں کے معنی میں ہے جو چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی یہ حادثہ اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جگہ پر توڑ کر رکھ دیتا ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور کبھی حادثہ اس سے بھی شدید تر ہوتا ہے کہ اس کو درختوں کے پتوں کی طرح ساتھ لے جاتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور دور دراز جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا حادثہ میرے پائے استقلال میں لغزش پیدا کر نہ سکا۔ اس خطبے کے آخری جملوں میں ایک اور اہم نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ سب اجتماعی جد و جہد کے باوجود کوئی شخص بھی مجھ میں کوئی چھوٹا سا عیب بھی نہیں نکال سکا۔ ہم جانتے ہیں کہ افراد جس وقت اجتماعی معاملات میں قدم رکھتے ہیں اور اہم کام انجام دیتے ہیں، وہ ہر حال میں گوشہ و کنار سے تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، مگر کوئی شخص اگر ان تمام اہم معاملات میں قدم رکھے اور بہت بڑا کام انجام دے سکتا ہو، اس کے باوجود اس کا دامن کسی عیب یا تہمت سے داغدار نہ ہو، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہی صورتحال ان لوگوں کی ہے جو امام کی نسبت ہر اعتبار سے کمتر تھے۔ انہیں بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ اس کتاب کی جلد اول میں شرح خطبہ شقیہ میں بہت قیمتی توضیحات اس مطلب کے بارے میں گزری ہیں، پیج نمبر 345 سے 343 تک۔ آئیے اب خطبے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، اور خطبے کا پہلا حصہ ختم ہوا ہے پیج نمبر 357 پر، اور یہیں پہ آخر میں دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ: الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق لہ والقوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منہ رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ۔ تمہارا ذلیل میری نگاہ میں عزیز ہے، ترجمہ اس کا، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں، اور تمہارا عزیز میری نگاہ میں ذلیل ہے یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں۔ میں قضائے الہی پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے سامنے سرتاپا تسلیم ہوں۔ شرح و تفسیر: طاقتور ظالم میرے نزدیک ضعیف ہیں، چونکہ اکثر حوادث اور خونی جنگیں امام کے دور حکومت میں رونما ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کئی سال سے سابقہ خلفاء کے ادوار میں ظلم و ستم کا شکار ہوئے، بالخصوص تیسرے خلیفہ کے دور میں تو عادی ہو گئے تھے، آسانی سے بیت المال اور قانون کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ امام اس خطبے میں تاکید کرتے ہیں کہ اپنی اس روش عدالت کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اور میں نے حق و عدالت کا اجرا کمزوروں اور ضعیفوں کے حق کو طاقتور لوگوں سے چھیننے کے لیے قبول کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق لہ والقوی عندی ضعیف حتی
آخذ الحق منہ، کمزور مظلوم میری نظر میں عزیز ہے تاکہ اس کا حق چھین کر اسے دے دوں، اور ظالم طاقتور میرے نزدیک حقیر و ضعیف ہے کہ دوسروں کا حق اس سے چھین کر حقداروں کو دے دوں۔ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور قول کو، جس کی طرف آپ نے مالک اشتر کی نام حکمنامے میں بھی اشارہ فرمایا ہے، مورد توجہ قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر مالک اشتر کو صریحاً وصیت کرتے ہیں کہ اپنا کچھ وقت نیاز مندوں کے ساتھ گزارو اور ان سے عمومی ملاقات، کردار دارالامارہ کے دروازوں کو کھول دو اور محافظوں کو ایک طرف ہٹا دو تاکہ لوگ آسانی سے تم سے مل سکیں اور اپنی مشکلات اور پریشانیاں تمہارے سامنے رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ پیغمبر اکرم کو بارہا یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لن تقدس امۃ لا یؤخذ للضعیف فیہا حقہ من القوی غیر متطعع۔ نہج البلاغہ نمبر 53، مالک اشتر کے نام فرمان۔ ترجمہ: وہ لوگ جو طاقتور منہ زوروں سے کمزور و ضعیف لوگوں کے حق کو نہ لے پائیں اور کبھی پاک نہ ہوں گے، اپنے لیے سعادت کبھی نہ دیکھ پائیں گے۔ امام اپنے تمام امور میں اسی اصول پر کاربند وفادار رہے اور یہی روش آپ کی پوری زندگی میں دیکھنے میں آئی۔ دشمن آپ پر تنقید کرتے تھے تو وہ یہی تھی کہ آپ عدالت کو شخصی مفاد اور اپنے اقتدار پر قربان نہیں کرتے تھے۔ دنیا پرست اور خود غرض لوگ جنہیں اقربا پروری کی عادت تھی کو دینے سے دور رکھا۔ اس بارے میں حکایات اور احادیث زیادہ نقل ہوئی ہیں، کچھ کتاب روضہ کافی میں آئی ہیں۔ امام ایک روز بیت المال کے عطایا، خراج اور اس کی مانند چیزوں کو تقسیم فرما رہے تھے کہ انصار میں سے ایک سردار آیا تو امام نے اس کو 3 دینار دیے۔ اس کے بعد ایک سیاہ غلام آیا، امام نے اسے بھی 3 دینار دیے۔ انصار مرد نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ میرا غلام تھا جس کو کل میں نے آزاد کیا تھا، آپ اس کو میرے ساتھ یکساں قرار دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، میں نے کتاب خدا میں دیکھا کہ فرزندان اسماعیل کو فرزندان اسحاق پر کوئی برتری نہ دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آدم لم یلد عبدا ولا امتا وان الناس کلہم احرار۔ آدم سے، ترجمہ: آدم سے کوئی غلام اور کوئی کنیز پیدا نہیں ہوئی ہے، سب انسان آزاد ہیں، اور اگر کبھی کسی کی گردن میں طوق بندگی پڑ بھی جائے تو ان کو بھی آزاد ہونا چاہیے اور اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اگر اس تعبیر سے مراد یہ ہو کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر برتری حاصل ہو جائے گی تو فرزندان اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام کو دوسروں پر فوقیت ہونی چاہیے۔ مزید اضافہ فرماتے ہیں، رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا لہ امرہ۔ ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں، اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ تعبیر ممکن ہے کہ 2 معنی میں ایک کی طرف اشارہ ہو۔ خداوند متعال کا پہلا حکم یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت اور ظالم سے مقابلہ کریں، اور ہمیں اس حکم کو ماننا اور اسے تسلیم کرنا چاہیے، چاہے دوسرے اس کو پسند کریں یا پسند نہ کریں۔ دوسرے معنی یہ کہ مظلوم اور ضعیف لوگوں کی حمایت اور طاقتور ظالم سے مقابلہ انسانی زندگی میں مشکلات بڑھاتا ہے، اور میں یہ جانتے ہوئے بھی اس راہ پر چل نکلا ہوں اور اس راہ میں مشکلات کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور خدا کے فیصلے پر راضی ہوں۔ نہج البلاغہ کے بہت سے مفسرین اس جملے کو بعد والے خطبے کے لیے مقدمہ اور اس سے مربوط سمجھتے ہیں، لیکن جس طرح اوپر والی تفسیر میں ذکر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جملہ گزشتہ بحث کا تسلسل ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے مقابلے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہر مشکل کو جس راہ میں آئے برداشت کریں گے اور حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیں گے۔ نکتہ: مظلوم کی حمایت اور ظالم سے جنگ۔ یہ مسئلہ کہ حکومت اسلامی کو چاہیے کہ مظلوموں کی مدافع اور ان کی مددگار ہو اور ظالموں کے حملے کے مقابلے میں ان کی حمایت اور ان کا دفاع کرے۔ نہج البلاغہ کی متعدد عبارات سے ظاہر ہے
جس کا ایک واضح نمونہ خطبہ شقیہ میں تھا، جس کے آخر میں امام صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں وما اخذ اللہ علی العلماء الا یقروا علی قضاتی ظالم ولا ساغبی مظلوم۔ میں تمہاری حکومت و خلافت کا طالب نہ تھا۔ وہ چیز جس نے مجھے اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا وہ وعدہ ہے جو خداوند نے ہر امت کے علماء سے لیا ہے کہ پیٹ بھرے ظالموں کے مقابلے میں اور مظلوموں کی بھوک پر سکوت نہ کریں، ظالموں کے گروہ کی حمایت و مدد کے لیے قیام کریں، مظلوموں کے گروہ کی حمایت اور مدد کے لیے قیام کریں اور ظالموں کے گروہ سے مقابلہ کریں۔ امام کی آخری وصیتوں میں بھی بستر شہادت پر اپنے فرزندوں کو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ ایک جملہ ہے اس کا، فقط مطلب اس وصیت کا ایک جملہ ہی ہے فقط، ہمیشہ ظالموں کے دشمن اور مظلوموں کے یارو مددگار رہو۔ نہج البلاغہ نامہ نمبر 48۔ امام کی ساری زندگی اور اہم حوادث جو حضرت کی حیات میں واقع ہوئے ان سے ظاہر ہے کہ اپنے عمل میں بھی ہمیشہ اس دستور عمل کے وفادار رہے اور اس کی انجام دہی میں ایک لحظہ بھی کوتاہی نہ فرمائی۔ نہج البلاغہ کے ایک دوسرے خطبے میں یہی بات ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھوں گی اس کا، خدا کی قسم مظلوم کا انصاف ظالم سے ضرور لوں گا اور ظالم کی لگام کو کھینچوں گا یہاں تک کہ حق کی منزل تک آ جائے، چاہے وہ اس سے کراہت ہی رکھتا ہو۔ بنیادی طور پر یہ ایک اہم اسلامی اصول ہے جس کی قرآن مجید تاکید کرتا ہے اور مومنین کو صراحت کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ مظلوم کی نجات کے لیے قیام کریں یہاں تک کہ اسلحہ اٹھانا پڑے اور مظلوموں سے مقابلہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 75۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں ان کمزور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کو کفار کے پنجے سے چھڑانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ مجبور لوگوں کی طرح بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہو، اے خدا یہ مکہ والے بڑے ظالم ہیں، کسی طرح ہمیں یہاں سے نکال لے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور تو کسی کو اپنی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیج دے۔ یہاں یہ نقطہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حکومتوں کی تشکیل اور قوانین کا نفاذ، خواہ وہ قوانین الہی ہوں یا عام انسانوں کے لیے بنائے گئے ہوں، ان کا فلسفہ کمزوروں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی حمایت کرنا ہے، کیونکہ طاقتور اپنی قدرت و زور کے بھروسے پر نہ صرف اپنا حق لے لیتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر اگر حکومت اور قانون مظلوموں اور کمزوروں کا حامی نہ ہو تو وہ اپنے وجود کے فلسفے کو کلی طور پر کھو دیتے ہیں اور کبھی ظالموں کے ہاتھوں میں اس طرح کھیل جاتے ہیں کہ وہ ظالم اور ستمگروں کی طرفداری میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اسی خطبہ شقیہ میں حکومت کو تسلیم کرنے کے مسئلے کو مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی مخالفت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں جہاں رشوت کے ذریعے قوانین کے نفاذ میں تبدیلی کی جاتی ہے وہاں قانون کا نتیجہ برعکس نکلتا ہے، کیونکہ رشوت کے ذریعے اپنے حق کو ضائع کرنے والے ظالم لوگ ہیں، ضعیف اور مظلوم لوگ نہیں۔ ایسے معاشرے میں قانون ظالم اور ستمگروں کی غیر شرعی سرگرمیوں کے لیے سرچشمہ اور ان کے ظلم و ستم کی توجیہ کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ مظلوموں کی حمایت کی خاطر عدالت الہی پر عمل کرنا اور ظالموں سے ٹکرانا بہتوں کے لیے ناپسند اور تکلیف دہ ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو اپنے غیر شرعی مفادات کے حصول کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں یا اس سے بڑھ کر کے معاشرے میں سب سے زیادہ حقوق لینے کے خواہش مند ہیں، برابری اور مساوات کو اپنے حق میں توہین سمجھتے ہیں۔
اور وہ بہت مشکل سے عدل و انصاف کے فیصلے کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عدل الہی کی حکومتوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور کسی بھی برے عمل سے روگردانی نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے لیے اندرونی طور پر مشکلات پیدا کیں اور اسلامی معاشرے کی فضا کو تہس نہس کر دیا۔ اس بات کو مرحوم علامہ مجلسی کے ایک جملے کے ساتھ جو بہار الانوار میں راوندی کی کتاب الدعوات سے نقل کیا ہے ختم کرتے ہیں۔ آپ اسے علی ابن جودہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، عربوں کا امیر المومنین کی حمایت سے ہاتھ اٹھانے کا اہم ترین سبب ان کی اپنی مالی مشکلات تھیں، کیونکہ امام علیہ السلام کسی شریف کو غیر شریف اور کسی عربی کو کسی اجمی پر ترجیح نہیں دیتے۔ قبائل کے سرداروں اور حکومتی سربراہوں کے ساتھ حساب و کتاب کا ایک مخصوص کھاتا، جیسا کہ سلاطین کی سیرت تھی، نہیں کھولا تھا اور مال و متاع کے ذریعے کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کراتے تھے۔ البتہ امیر شام اس کے بالکل برعکس عمل کرتا تھا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 41 پیج نمبر 133۔ یہاں پر خطبے کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تیسرا حصہ انشاءاللہ دوسری جب ریکارڈنگ اب اس کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ آج کی حد تک اتنا ہی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔